بڑے شیطان کی تلقین۔ بڑا شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے، پیارے بیٹو، تم اولاد آدم کی خیر و فلاح کے ہر راستہ پر جا بیٹھو اور انہیں ورگ لاؤ۔ خیرات و صدقات کی راہیں گیرو، نفس کو کہو، ارے او بھلے آدمی، تو اپنا خرچ کر ڈالتا ہے، اس سے تو ایک دن تو بھی اس جیسا فقیر بن کر رہ جائے گا۔ تم نے سنا نہیں کہ ایک شخص سے کسی سائل نے صدقہ کی درخواست کی تو میں نے اس کی زبان سے کہلا دیا کہ ہم اپنا مال اگر تم کو دے دیں تو تمہاری ہی طرح بیکاری نہ ہو جائے۔ حج کا ارادہ کرنے والے کو گھیرو اور اسے کہو، ارے اور نیک بخت، حج کا راستہ تو بڑا خوفناک ہے، مشقتوں سے لبریز ہے، جان و مال کا خطرہ ہے، اسی طرح اس کے ہر خیر و فلاح کے راستے پر دھرنا دے بیٹھو اور اسے نیک کام سے روک دو۔ اس عمل کی صعوبتیں آفتیں بتلا بتلا کر اسے راستہ سے بھٹکا دو۔ اس کے بعد معاصی اور گناہوں کو ہاتھ میں لو اور بنی آدم کی نگاہوں کے سامنے معاصی کو حسین بنا کر پیش کرو۔ انسان کے قلب میں گناہوں کو آراستہ پیراستہ کر کے پہنچاؤ اور اس سلسلہ میں عورتوں کو اپنا سب سے بڑا معاون بنا لو۔ عورتوں کے ذریعے ان لوگوں میں جا گھسو، عورتیں تمہاری پوری مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد ہاتھ پاؤں کے مورچے سنبھالو اور جو چیز اپنے مقصد کے خلاف پاؤ اسے ادھر جانے مت دو، پوری قوت سے روک دو، نہ ہاتھ کو آگے بڑھنے دو نہ پاؤں کو۔ شیطان کی ایک اور نصیحت۔ میرے بیٹو، اچھی طرح سمجھ لو کہ ان تمام مورچوں میں تمہارا سب سے بڑا معاون نفس امارہ ہے۔ تم اسے اپنا بناؤ، اس سے رشتہ جوڑو اور اس کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرو۔ تم اس کی پشت پناہی کرو اور اس کو اپنا پشت پناہ بنا لو اور اس کے ساتھ رہ کر نفس مطمئنہ سے جنگ کرو اور اسے توڑ دو اور شکست دے کر اس کی ساری طاقتیں ختم کر دو، اور پوری کامیابی تو تمہیں اس وقت حاصل ہوگی جب تم نفس مطمئنہ کا اصل مادہ ہی ختم کر دو گے۔ جب تم اس مادہ کو ختم کر دو گے تو نفس امارہ قوی تر ہو جائے گا اور نفس امارہ کے تمام اعوان و انصار تمہاری اتباع کرنے لگیں گے۔ اس وقت تم قلب اور قلب کے قلعے میں جا گھسو اور اسے گرفتار کر لو اور تخت مملکت سے اسے معزول کر کے نفس امارہ کو اس کی جگہ بٹھا دو۔ اب نفس امارہ وہی حکم جاری کرے گا جو تم چاہو گے، تمہارے خلاف کبھی کوئی اقدام نہیں کرے گا بلکہ تمہارے اشاروں پر دوڑتا رہے گا۔ اب اگر تم یہ محسوس کرو کہ قلب اپنی مملکت کی بازیابی کے لیے جنگ کرنا چاہتا ہے اور تم اس کے خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو قلب اور نفس کے درمیان عقد نکاح باندھ دو۔ نفس کو زینت و جمال سے پوری طرح آراستہ کرو اور بہتر سے بہتر دلہن کی صورت میں اس کے سامنے پیش کرو اور اسے کہو، ذرا وصل و وصال کی شیرینی تو دیکھ لو اور اس نو کی ہم آغوشی کا مزہ تو دیکھ لو۔ جنگ کا مزہ تو خوب چکھ لیا، زخم کھائے، لڑائی کی تلخیاں بھی چکھ چکے، اب صلح و سلامتی کی لذتیں بھی تو دیکھ لو۔ صلح اور جنگ کی لذتوں کا موازنہ کرو، کون سی چیز بہتر ہے؟ جنگ ختم کرو، جنگ کی اسلحہ زمین پر ڈال دو۔ ارے بھائی، یہ تو زمانہ کی گردش ہے، جنگ تو اس وقت ختم ہوگی جب مریں گے اور تمہاری طاقتیں جواب دے دیں گی۔ تم ہمیشہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، پھر ابھی سے جنگ ختم کر کے چین کی زندگی کیوں نہ گزارو؟ شیطان کی انسان دشمنی میں انتہا۔ اے میرے بیٹو، تمہیں اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے دو قسم کی فوجیں درکار ہیں۔ اگر یہ دو قسم کی فوجیں تمہارے پاس ہیں تو تم کبھی کسی حال میں مغلوب نہیں ہو سکتے۔
پہلی فوج غفلت کا لشکر ہے۔ بیٹا تم آدم کی اولاد کو اللہ اور آخرت سے غافل کر دو، ہر ممکن طریقے سے ان کے قلوب کو غفلت و بے خبری کی دلدل میں پھنسا دو۔ تمہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ جب تم قلب کو غفلت میں ڈال دو گے تو اس پر اور اس کے تمام اعوان و انصار پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔ دوسری فوج شہوات اور خواہشات کا لشکر ہے۔ انسان اور انسان کے قلوب اور نگاہوں میں شہوات و خواہشات کو پوری زینت و آراستگی کے ساتھ پہنچاؤ۔ میرے پیارے بیٹو، ان ہر دو لشکر کے ساتھ ان پر حملے کیا کرو۔ بنی آدم پر غالب آنے کے لیے ان دو لشکروں سے بہتر تمہیں کوئی لشکر نہیں مل سکتا۔ شہوات و خواہشات کے ذریعے انہیں غفلت میں ڈال دو، اور غفلت کے ذریعے شہوات و خواہشات میں الجھا دو، اور دو غافل انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دو اور اپنے ساتھ لے لو۔ ان دو غافل انسانوں کے ساتھ ایک ذاکر انسان کو بھی شامل کر لو۔ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ایک ذاکر 5 مخالف افراد پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ 2 غافل آدمی ہوں گے تو ان کے ہمراہ ان کے 2 شیطان اور ایک ذاکر کا شیطان۔ بتلاؤ ایک ذاکر ان 5 کے مقابلے میں کیوں کر غالب آئے گا؟ پھر اگر تم دیکھو کہ کوئی گروہ ذکر الہی میں مشغول ہے اور اللہ کے اوامر و نواہی اور دین و ملت کے مذاکرے میں مصروف ہے، اور تم میں یہ طاقت نہیں کہ اس گروہ کو تم منتشر پروپیگنڈا کر سکو، تو تم انہی لوگوں میں سے چند اوباشوں کو اپنے ساتھ لے لو اور پوری طرح انہیں گمراہ کر کے اس گروہ کے خلاف چھوڑ دو اور کہہ دو کہ جاؤ ان کے اندر تشویش و پراگندگی پھیلا دو اور شور و شغب سے انہیں وحشت زدہ کر دو۔ غرض یہ کہ انہی کے اقران ہم جنس ہم نواؤں کو اپنا معین و مددگار بنا لو۔ انسان کے اندر اس کے ارادہ کی راہ سے گھس جاؤ اور شہوات و خواہشات کے ذریعے باغیانہ قوت بڑھا دو، اور شہوات و خواہشات کی تحصیل میں اس کی پوری امداد کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو صبر و ثبات اور باہمی صبر و ثبات کے روابط بڑھانے اور تمہارے خلاف مورچہ بند ہونے کا حکم دیا ہے، تو تمہارا یہی فرض ہے کہ اولاد کے خلاف تم بھی صبر و ثبات اور باہمی صبر و ثبات کے روابط قائم کرنے کی کوشش کرو اور پوری قوت سے ان کے مقابلے میں مورچے قائم کرو۔ شہوات و خواہشات اور غیظ و غضب کے اوقات کا انتظار کرو، ان 2 مواقع کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ بنی آدم کو اپنا شکار بنانے کے لیے ان 2 مواقع سے بہتر کوئی موقع تمہیں نہیں مل سکتا۔ یہاں یہ سمجھ لو کہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر شہوت کا تسلط ہوا کرتا ہے اور غیظ و غضب کا بادشاہ بالکل مغلوب و مقہور ہوا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو شہوات و خواہشات کے راستوں میں گھیر لو، غیظ و غضب کے راہ سے تعرض ہی مت کرو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر غیظ و غضب کی فرما روائی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو غیظ و غضب کے راستوں میں دھر لو، لیکن ان کی شہوات و خواہشات کے مورچوں کو خالی نہ چھوڑو، کیونکہ اس قسم کے لوگ بسا اوقات اپنی جان پر قابو رکھنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، لیکن شہوت کے وقت اپنے نفس پر پورا قابو رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی قوت غیظ و غضب اور قوت شہوات میں عقد و زوجیت جوڑ دو، اور پھر غیظ و غضب کی راہ سے شہوات کو بلا لو اور شہوات کی راہ سے غیظ و غضب کو بلا لو۔ اس طرح تمہارا کام بڑی خوبی سے انجام پاتا رہے گا۔ خوب سمجھ لو کہ آدم کی اولاد کو زیر کرنے کے لیے یہ 2 چیزیں زبردست ہتھیار ہیں۔ ان کے والدین کو میں نے شہوت کے ذریعے جنت سے نکال باہر کیا ہے، اور غیظ و غضب کے ذریعے ان میں عداوتوں کی آگ مشتعل کر دی اور ان کے رشتے توڑے ہیں، خون ریزیوں کے میدان گرم کیے ہیں۔ اسی غیظ و غضب کے ذریعے آدم کے ایک بیٹے کے ہاتھوں اس کے بھائی کو قتل
کرا دیا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ غیظ و غضب آدم کی اولاد کے قلوب میں ایک انگارہ ہے، اور شہوت آگ کا شعلہ ہے جو قلب کے انگارے سے مشتعل ہوتا ہے، اور یہ آگ وضو، نماز، ذکر الہی، تکبیر و تحلیل، تسبیح اور تلاوت قرآن سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تم نہایت ہوشیاری سے کام لو۔ غیظ و غضب اور شہوت کے اوقات میں ان کو وضو، نماز وغیرہ کے قریب نہ جانے دو کہ اس سے ان کی غیظ و غضب اور شہوت کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ان کے پیغمبر نے ایسے موقعوں پر انہیں وضو اور نماز کی تاکید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، غصہ انسان کے قلب میں ایک انگارہ ہے، کیا تم نہیں دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور کنپٹیاں پھول جاتی ہیں؟ جو شخص غصہ محسوس کرے اس کو چاہیے کہ فوراً وضو کر لے۔ مسند احمد، اس کی سند ضعیف ہے۔ علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے، اس میں موضوع کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آگ پانی ہی سے ٹھنڈی کر لی جائے۔ مسند احمد۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تمہارے خلاف صبر و ثبات سے کام لے اور نماز سے استعانت حاصل کرے، لہذا تم ان کو وضو اور نماز سے بھٹکا دو اور ان کو اللہ سے غافل اور بے خبر کر دو، اور شہوت و غضب کی آگ مشتعل کر کے ان پر غلبہ پا لو۔ تمہارا بہتر سے بہتر اور تیز سے تیز ہتھیار یہی ہے کہ تم انہیں غفلت اور خواہشات میں الجھا دو۔ تمہارے خلاف ان کا بہتر سے بہتر ہتھیار اور مضبوط سے مضبوط قلعہ ذکر الہی اور خواہشات کی مخالفت ہے۔ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ خواہشات سے گریز کر رہا ہے تو تم اس سے دور بھاگو، اس کے سائے میں بھی کھڑے نہ رہو۔ گناہ گار کا اپنے آپ کو فراموش کرنا۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ گار انسان اپنی جان کو فراموش کر دیتا ہے، اور انسان جب اپنی جان کو بھول جاتا ہے تو اپنی جان چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی خود اپنی جان کو کس طرح اور کیوں کر بھلا دیتا ہے، اگر ایک آدمی خود اپنے آپ ہی کو بھلا دے تو اسے یاد کیا رہے گا؟ اپنی جان کو فراموش کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، انسان بہت بری طرح اپنی جان کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کی ایسی مت ماری کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ حشر۔ جب اللہ کے بندے اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے اور انہیں خود ان کی جانوں سے بھی غافل کر دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ سورہ توبہ۔ جو لوگ اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دو سزائیں دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حق سبحانہ وتعالی ان کو بھلا دیتا ہے، دوسری یہ کہ خود ان کو ان کی جانوں سے بے خبر کر دیتا ہے اور پروردگار عالم بندوں کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ پروردگار عالم ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے سے ان کو دور کر دیتا ہے، ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو اس کی ہلاکت و تباہی اتنی ہی قریب ہو جاتی ہے جتنی کہ منہ سے ہاتھ قریب ہے۔ اور ان کو اپنی جانوں سے بے خبر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی حصہ سے اور اپنی فلاح و سعادت، اصلاح دنیا و عقبیٰ اور تکمیل دارین کے ذرائع کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ان مقدس چیزوں کو وہ اس طرح بھلا دیتے ہیں کہ کبھی ان چیزوں کو یاد تک نہیں کرتے اور نہ کبھی یاد آوری کا ان کو خیال آتا ہے، اور نہ ان امور کی تحصیل و تکمیل کے لیے کبھی انہیں ہمت ہوئی ہے، نہ کبھی اس طرف توجہ ہوئی ہے۔ اس قدر وہ ان امور سے غافل
بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ان کو نہ ان امور کی تحصیل کا کبھی خیال آتا ہے نہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں ان امور کو ترجیح دینے کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ نیز وہ اپنے عیوب، اپنے نقصانات اور مصائب و آلام کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ایسا بھول جاتے ہیں کہ اصلاح نفس اور ازالہ عیوب کا خیال تک ان کے دلوں میں نہیں پیدا ہوتا۔ نیز اپنے قلبی امراض، قلبی آلام کو بھی فراموش کر جاتے ہیں اور ایسے بھول جاتے ہیں کہ ان کے علاج کا انہیں خیال نہیں پیدا ہوتا، اور ایسے امراض کی ازالہ کا خیال تک نہیں آتا جو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں اور دائمی موت سے انہیں ہم آغوش کر دینے والے ہیں اور ہمیشہ کے لیے انہیں ختم کر دینے والے ہیں۔ افسوس کہ وہ اس سے ایسے بے خبر اور غافل ہو جاتے ہیں کہ نہ مرض کو سمجھ سکتے ہیں، نہ مرض کا علاج کر سکتے ہیں، نہ دوا کا تصور ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ گناہوں کی یہ عقوبت عوام و خواص تمام کے لیے عام ہے اور بڑی سخت عقوبت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر عقوبت ہی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی جان کو بھول جائے، اپنی جان کو ہلاک کر دے اور مصالح نفس، امراض نفس، علاج، دوا، اسباب سعادت و فلاح، اصلاح دنیا و عقبہ، حیات ابدی، انعامات خداوندی جو دائمی ہے، تمام کو فراموش کر جائے۔ آفت کا ظہور کب؟ اب تک غور کرنے والا ان امور کو سامنے رکھ کر غور کرے تو واضح ہو جائے کہ اللہ کی اکثر مخلوق اپنی جانوں کو بھلا بیٹھی ہے، اپنی جانوں کو ضائع کر چکی ہے، لیکن اس کا ظہور مرنے کے بعد ہی ہوگا، اور پورا ظہور تو یوم التغابن یعنی قیامت کے دن ہوگا۔ اس دنیا میں جو کچھ سودا لین دین کیا ہے اور معاد و آخرت کے لیے جو اس نے تجارت کی ہے، اس کا پورا علم ان کو وہاں ہوگا، اور پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ اس تجارت میں وہ کس قدر خسارے اور گھاٹے میں رہے۔ ہر انسان اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تجارت کرتا ہے، لیکن اس تجارت کی حقیقت وہاں معلوم ہوگی۔ خسارہ پانے والے جن کا دنیا میں یہ اعتقاد تھا کہ ہم اپنی تجارت میں کامیاب ہیں اور تجارت و کسب سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، انہیں اس دن واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ آخرت کی لذتوں، آخرت کے نصیبے اور حصہ کو دنیا کی لذتوں، دنیا کی متاع، دنیا کے نصیبے اور حصہ کی عوض فروخت کر دیتا ہے۔ آخرت کی لذتوں اور آخرت کی انعامات کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی لذتوں کو ترجیح دی ہے، اور صرف اسی سے وہ مستفید ہوتے رہے، اس پر قانع رہے اور اسی سے راضی اور اسی پر مطمئن رہے اور اس کی تحصیل میں منہمک رہے۔ دنیا میں بائع و فروخت، لین دین کرتے رہے اور اس میں پوری کوشش کرتے رہے، لیکن مقصد یہی تھا کہ وعدے کے نفع، وعدے کے فوائد کے مقابلے میں فوری فوائد کو ترجیح دی، آج کے ادھار کے عوض دنیا کے نقد کو مقدم رکھا، غائب اور بعد میں ملنے والے انعامات پر حاضر و موجود کو ترجیح دی، اور یہ سمجھے کہ جو کچھ ہے یہی ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے، جو تم دیکھ رہے ہو اسی کو لو، جس کے بارے میں صرف سنا ہے اسے چھوڑ دو۔ اس قسم کے اور اس خیال کے لوگوں کا عموماً یہ مقولہ ہے کہ دنیا میں جو ہمیشہ مل رہا ہے وہ نقد ہے، اس نقد کو ہم آخرت کے ادھار کے عوض کیسے فروخت کر دیں۔ یہ خیالات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ضعف ایمان، شہوات و خواہشات کی قوت، فوری نفع کی محبت اور پھر ابنائے جنس کی دنیا آلود زندگیوں کے اثرات اور ان کی نقل و تقلید ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور یہ امید ظاہر ہے کہ اکثر مخلوق خسارے ہی کی تجارت میں مبتلا ہے، اور ایسے لوگوں کی شان میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سو نہ تو قیامت کے دن ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ کہیں سے ان کی مدد پہنچے گی،
سورۃ البقرہ۔ اور اللہ تعالیٰ انہی کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، پس ان کی تجارت نفع بخش نہ رہی اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر رہے۔ سورہ بقرہ۔ لیکن جب یوم التغابن یعنی قیامت کا دن آئے گا، اس وقت ان کو اپنی اس تجارت کا خسارہ معلوم ہوگا، اور اس دن وہ اپنی حرمان نصیبوں پر حسرت و ندامت کی آنسو روئیں گے۔ اپنی تجارتوں میں نفع اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے آخرت کی باتوں کے بدلہ میں دنیا کے فانی کو آخرت کے نفسائس کے عوض دنیا کی خصائص و رذائل کو آخرت کے عظیم و برتر کے عوض دنیا کے حقیر کو فروخت کر دیا، اور کہہ دیا کہ اس ساری دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے جو ہم آخرت میں ملنے والے حصے کو اس حقیر کے عوض دے ڈالے۔